السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإنك خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم حمد و ثنا کے لائق
اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ امام الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے دماد رسول، محب رسول، شان علی، شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، میرے دل میں یہ بات آئی کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کچھ شیاطین صفت انسانوں نے اپنے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی چیز داخل کرتے رہے۔ میرے دل میں آیا کہ کیوں نہیں کہ محرم کے مہینہ اختتام کو ہے اور شان علی بیان کیا جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت کا دماد ہونا ہی سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ میں چوتھا درجہ ملا ہے۔ پہلے عشرہ مبشرہ کون ہے؟ امی عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق، دوسرا کون ہے؟ عمر فاروق، اور تیسرے عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ دماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے۔
اور سب سے قیمتی بات کہ آپ کی جو پرورش ہے زیر سایہ نبی رحمت کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو آقا کی زیر کفالت پرورش پائی اور اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو السابقون الاولون میں ہونے کا شرف بخشا۔ شان علی سن رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے، جو آخر میں لائے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ حضرت علی کی شان میں رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کہا جو مہاجرین اور انصار سابقہ اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے چلتے آئے ہیں، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے اور یہ سارے اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک باغ مہیا کر دیا ہے، جن باغوں کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور یہ حضرت علی ان باغوں میں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کو رب نے قبول کر لیا ہے اور بشری جو کوتاہی ہیں ہلکی پھلکی اللہ نے ان لفظوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ ان کے ساتھ ناراض نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو جنتی نعمتیں دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آئے شان علی سن رہے ہیں، تفسیر فتح البیان میں لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی
انہوں نہایت عبادت گزار اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت اتار دی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، بڑی محبت سے شان علی سنیں۔ تفسیر کیا کی ہے؟ کہا والذین معہ سے مراد ابو بکر ہے، کہو رضی اللہ تعالی۔ کہا علی الکفار سے مراد عمر بن خطاب ہیں، کافروں کے لیے کیا تھے؟ سخت تھے۔ کہا رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، نرم دل۔ کہا رکعن سجدن سے مراد، سجدن سے مراد حضرت علی ہیں۔ اور کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، 1,44,000 صحابہ ہیں۔ امی عائشہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات کہتی تھی، کان ما علمت سوما وکوما، کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے علی سب سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے تھے، عبادت گزار تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے 4 لوگ ایمان لائے۔ کتنے؟ 4 لوگ۔ جامع ترمذی میں 3734، ابن حجر میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عمر جو تھی حضرت علی کی 8 سے 10 سال، 8 سال، 4 لوگ ایمان لائے۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر۔ عورتوں میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بچوں میں ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت علی۔ اور کہا کہ غلاموں میں ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام بن 8 سنين وأول من أسلم من النساء خدیجہ۔ کہا مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر، بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی، عورتوں میں اسلام لانے والی امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کہا غلاموں میں اسلام لانے والے زید بن حارثہ۔ حضرت علی اتنا احترام کرتے تھے، اتنا آقا کا احترام کرتے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر
ایک معاہدہ تحریر کرنے لگے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو اس معاہدے میں کہا علی کدھر ہے؟ کہا علی لکھو اپنے ہاتھ سے نبی کی تحریر، کاتب رسول بھی تھے۔ لکھتے کیا ہیں؟ بسم اللہ اللہم ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی نے جب یہاں سے لکھنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یہ جو آپ نے الفاظ لکھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا نہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اب حضرت علی نے لکھ دیا ہوا تھا، تو حضرت علی کو نبی رحمت کہنے لگے چل علی اس کو تو مٹا دے۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی رحمت میری جرت ہی نہیں پڑتی کہ اس نام کو میں مٹا جاؤں۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے آج کی دنیا میں کہ ایک تیار کیا جاتا ہے، بے پردہ عورتیں، بے پردہ بہنیں، اور 12 ربیع الاول کے شوق میں اس کیک کے اوپر محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو نہیں پتا، لکھا جاتا ہے ادھر علی نام کا نبی رحمت کے پاس کھڑے ہیں، اور آپ اس لیٹر سے محمد رسول اللہ مٹا نہیں رہے، اور یہ کیک رکھ کر چھری کے ساتھ کاٹتے ہیں، اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اتنا احترام۔ کہنے لگے میری تو یہ جرت نہیں پڑتی کہ میں یہ نام کاٹ دوں۔ نبی رحمت نے خود ہی پکڑی پینسل اور خود اس کو کاٹا اور محمد بن عبداللہ کر دیا۔ اس قدر احترام کرنے والے حضرت علی نے نیچے آقا کا احترام کیا حدیبیہ کے مقام پر۔ صحابہ 1300 صحابہ تھے اس وقت، اس مقام پر کہا یہ ہاتھ محمد کا عثمان کا ہاتھ ہے، صحابہ نے کہا آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ جب اتنا احترام اللہ نے دیکھا، اللہ نے میرے نبی کے سینے پہ قرآن نازل کر دیا۔ سورت فتح 48 نمبر سورت آیت نمبر 18 میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ محبت سے، بڑے شوق ذوق سے قرآن حدیث سنا کریں۔ کہا کہ یقیناً اللہ مومنوں کی اس حرکت سے خوش ہو گیا۔
صحابہ کی یہ محبت سے اپنے نبی کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کی یہ محبت اپنے نبی کے ساتھ، اللہ اس پہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ کہا جب کہ وہ درخت تھلے آپ سے، اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو دیکھ کون رہا تھا یہ نقشہ؟ اللہ۔ کہا ان کے دلوں میں جو تھا تیرے رب کو معلوم تھا، اللہ نے ان کے دل کے سکون کے لیے ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا، سکونت اتار دی، اور کہا یہی لوگ ہیں فتح پانے والے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3860 نمبر پر، جو اس وقت لوگ موجود تھے حدیبیہ کے مقام پر، نبی رحمت نے ان کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة۔ نبی رحمت نے کہا جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے محمد سے بیعت کی ہے، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ جس درخت کے نیچے بیعت کی، کہاں آزاد کر دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے منہ خاک آلود ہوں جو صحابہ کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، آخرت ان کی گندے کیڑے سے بھی بدتر ہے جو گٹر کا کیڑا ہے۔ حدیث میں حضرت علی بڑی احتیاط کرتے تھے بیان کرتے ہوئے۔ صحیح البخاری میں 106 اور 364 نمبر، اتنی حضرت علی احتیاط کرتے تھے کہ زبان سے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے کوئی جھوٹی زبان سے نہ نکل جائے۔ قال علی رضی اللہ عنہ اذا حدثتكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ان آخر من السماء احب الی من ان اکذب علیہ۔ حضرت علی نے کہا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم میں سے کوئی بات آقا کے حوالے سے بیان کروں، یہ سمجھو کہ میرے لیے آسمان سے گر جانا بہتر ہے اس سے پہلے کو میں جھوٹی بات زبان سے نکالوں۔ اتنی حضرت علی احتیاط کرتے۔ مشکات کے اندر 536/3 میں اور جامع ترمذی میں 3721 آقا کے آگے نا کھانا لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ کھانا۔ نبی رحمت کی یہ عادت تھی کہ جتنی دیر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا آپ انتظار کرتے تھے۔ تے ہون کی حالت ہے جے کسے باربیکیو اگے رکھیا تے وہ آندہ کلا ہی میں کھایا، کو ویکھے بھی نہ۔ اور ہمارے آقا کی کیا حالت ہے کہ جب تک کوئی شخص ساتھ بیٹھ کے صحابی کھاتا نہیں تھا آپ کھاتے، بلکہ دعا کرتے تھے
اللہ سے کہ اللہ آج بھیج۔ نبی رحمت نے کھانا آگے پڑھا، آپ نے دعا کی۔ کیا دعا کرتے؟ شان علی سن رہے ہیں۔ قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه۔ آپ نے دعا کی۔ یہ کچھ چھوٹا ہی نام ہے۔ دعا کی نبی رحمت نے، ایک پرندہ میرے نبی کے سامنے لایا گیا کھانے کے لیے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے پاس ایسے شخص کو لا جو تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ ابھی دعا کر کر ہاتھ نیچے ہی رکھے تھے، دیکھتے کیا ہے، حضرت علی سامنے آ گئے۔ سسر بھی ہو تو اعلیٰ، سسر بھی ہو تو اعلیٰ، اور دماد بھی ہو اعلیٰ۔ اس سے یہ ایک مثال ملتی ہے کہ سسر کو بھی، آج کے سسر کو، سسر والد صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے دل میں رکھے کہ آج چلو میں بیٹی کو فون کرتا ہوں تو بیٹی کو کہتا ہوں بیٹا آج کھانا آپ نے ہمارے گھر کھانا ہے تو ذرا میرے بیٹے سے بات کراؤ، بیٹا آج آپ نے میرے ساتھ کھانا تناول کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ بیٹے کے دل میں محبت بھی ڈال دے گا اور سسر کا احترام بھی ڈال دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے۔ آقا کا یہ کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں 240، کیا کہتے تھے آقا؟ کہا علی نے، حضرت علی فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِلَيَّ أَلَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ۔ کہا علی سے محبت رکھنے والا کون ہے؟ مومن۔ کون ہے؟ مومن۔ کہا علی سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ منافق۔ ہم علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں تو شوق ہے قیامت والے دن ہم ابو بکر کو دیکھیں۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عثمان کی لڑی کے ساتھ کھڑا کر دے، اللہ ہمیں حضرت عمر کا دیدار کرا دے، اللہ ہمیں دماد رسول حضرت علی کا دیدار کرا دے، اللہ ہمیں معاویہ کا دیدار کرا دے، اللہ ہمیں بلال حبشی جیسے نوجوان کا دیدار کرا دے۔ ہم تو حضرت علی کے بارے میں منافقت رکھتے نہیں، ہم تو حضرت علی کے بارے میں کیا دل میں رکھتے ہیں؟ محبت۔ اور محبت کس حد تک؟ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا۔
خیبر دا قلعہ جس نے کرایا. اگر اس فکرے کو ذرا محبت سے سنیں گے نا سکون ہوگا. خیبر دا قلعہ جس نے کرایا, حسن حسین دا بابا کہلایا. اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے حسن جیسی شخصیت کو قتل کیا ہے. اللہ کروڑوں ہاں لعنتیں کرے. خیبر دا قلعہ جس نے کرایا, حسن حسین دا بابا کہلایا. خیبر دا قلعہ جس نے کرایا, حسن حسین دا بابا کہلایا. چرسی کی جانے مقام علی دا, پنگی کی جانے مقام علی دا, شرابی کی جانے مقام علی دا, مومن ہی جانے مقام علی دا. کڈا سونا لگدا جے نام علی دا, کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا. کیویں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا. آئے جامع ترمذی میں 3713 شان علی سن رہے ہیں. یہ میں نے اشعار ایسے نہیں پڑھے, اس کے آگے ایک بات ہے جو اب بیان کرتا ہوں, جو اکثر اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. حوالہ نوٹ کر لیں 3713 جامع ترمذی. نبی رحمت نے اپنے داماد کو یہ الفاظ کے محبت سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قلت مولاه فعلي مولاه. جن الفاظوں کو گھوم پھڑا کر پیش کیا جاتا ہے. حدیث جس میں مولا کا کہا, جس کا میں مولا اس کا علی. آج یہ سمجھے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جامع ترمذی میں 3713, سنن ابن ماجہ میں 121. لفظ مولا کا معنی مطلب ہے قرآن و حدیث میں یہ مدرج ذیل معنوں پہ بولا جاتا ہے. مولا مولا کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو, مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, مولا کہتے ہیں محبت کرنے والے کو, مولا کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو, مولا کہتے ہیں پڑوسی کو, مولا کہتے ہیں دوست کو, مولا کہتے ہیں چچا کے بیٹے کو, مولا کہتے ہیں فوجی افسر کو, مولا کہتے ہیں داماد کو, مولا کہتے ہیں غلام کو. آزاد کیا گیا مولا کہتے ہیں. کتنے معنی بنتے ہیں؟ 10. کتنے؟ 10. اب اس حدیث میں جو لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پورا اترتا ہے وہ صرف محبت اور دوستی میں اترتا ہے. محبت اور دوستی کے معنی میں بولا جاتا ہے. اسباب کے بغیر مدد کرنا کس کی صرف صفت ہے؟ اور بولو کس کی صفت ہے؟ حضرت علی کی نہیں. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا.
دوست ہے۔ حضرات بڑی توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ فرمان سن رہے ہیں۔ وفد نجران کے عیسائی آئے مباہلے کے لیے، تو نبی رحمت نے کہا تم لوگوں کو جو اکٹھا کرتے ہو اور غیر مسلموں، تم لوگوں کو جو اکٹھا کرتے ہو، تم اس طرح کرو، تم اپنے اہل خانہ کو لے آؤ، میدان میں آ جاؤ۔ جب تم میدان میں آؤ گے اس میں کون کون ہوگا؟ تمہارے اہل خانہ ہوں گے، اور میں کس کو ساتھ لاؤں گا؟ کہا میں فاطمہ کو لے آؤں گا اور حسن حسین کے بابا کو لے آؤں گا اور حسن حسین کو لے آتا ہوں، اور اس میدان میں کھڑے ہو کر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ نکل جائے گا۔ تم اپنی جگہ پہ پکارنا، ہم اپنی جگہ پہ اللہ سے التجا کریں۔ اتنی بات کہنی تھی، ان عیسائیوں نے سوچا کہ اگر محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے تو کہا اللہ کے رسول نے اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہم علی ہؤلاء اہلی، اے اللہ حسن حسین فاطمہ علی میرا اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے اہل سے ہیں۔ اب اتنی بات جب عیسائیوں کے دماغ میں پڑی تو انہوں نے ارادہ چینج کر لیا کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آئے شہادت علی، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، چھوٹے ہوتے میں بھی سنتا تھا جی وہ ایتھے ان گھوڑا نکلدا ہے تے او جی وہ انہاں نوں اونٹ چک کے لے گیا، پتہ نہیں کتھے لے گیا، چلو گھوڑا پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ یہ اس پہ ذرا غور کرے، خارجی تھا مصر کا، حضرت علی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان المبارک جمعے کے دن، رمضان المبارک جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھنے نکلے۔ کیا کرنے نکلے؟ اصل میں 3 خارجیوں کا یہ ذہن تھا کہ ہم نے 3 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک ہی دن میں، ایک حضرت علی کو، ایک حضرت معاویہ کو، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالی۔ حضرت معاویہ پہ اٹیک کیا گیا لیکن وہ بچ گئے، حضرت عمر بن عاص بھی بچ گئے، لیکن یہ جو عبد الرحمن بن ملجم آپ کوفے میں گئے ہوئے تھے۔ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کوفے میں۔ جب کوفے میں گئے فجر کی نماز، یہ رات کو ہی اس نے مسجد کے اندر یہ سویا ہوا ہے اور اسی طاق میں ہے کہ حضرت علی آئے تو میں ان پہ وار کروں۔ اس نے تلوار کو زہر لگایا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 65 سال تھی۔ کتنی؟ 65 سال۔
رمضان المبارک کا دن اور جمعے کا دن اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں عبد الرحمن بن ملجم نے اس زیر آلود تلوار سے آپ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. پھر جب آپ کو اس نے زخمی کر دیا تو 19 رمضان کو آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو آپ کو شہادت نصیب ہو گئی, دنیا سے چلے گئے. اور مارنے والے بھی ظالم یہ خود ہی ہیں. یہ کالے منہ والے مارنے والے بھی ظالم کوفے کے خود ہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر جنگجو رکھنے والے ذہن, جنگ خیبر کا کس کو نہیں پتا. اب ان کو جب شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر رات کے وقت ہی سیدنا حسن حسین عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور ان کو رات کے وقت ہی کوفے میں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا. کوفے میں یہ ان کی ساری مین جو ہے ہسٹری ہے. سعودی عرب کے اہل عرب کتاب کے مطابق حضرات جنگ خیبر ہوئی, نبی رحمت نے اعلان کر دیا کہ کل میں جنگ خیبر مدینے سے کتنے کلومیٹر پہ ہے؟ 176 کلومیٹر پہ. جنگ خیبر کا جو میدان ہے, خیبر کا جو قلعہ ہے, نبی رحمت نے اعلان کر دیا کہ کل خیبر کے بعد آپ نے پڑاؤ ڈالا. آپ نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو خیبر کا اس قلعے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس پہ اللہ فتح دے دے گا. ساری رات صحابہ کو یہ تانگ ہی نہیں کہ پتہ نہیں یہ کس خوش قسمت کو یہ ملنا ہے. ساری رات صحابہ بھی نہ سوئے, دل میں یہی رہا کہ مجھے ملے گا پتہ نہیں. جب صبح کا ٹائم ہوا تو آپ نے کہا کہ یا علی, علی کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ علی تو, آقا سے صحابہ کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. صحیح البخاری 3701 3702, صحیح مسلم 4678. کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. نبی رحمت نے کہا علی کو میرے پاس لاؤ. صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آنکھیں کھل ہی نہیں رہی, آنکھوں کی تکلیف ہے. کہا آپ کا نبی کہتا ہے علی کو میرے پاس لاؤ. لائے گے. جب لائے گے تو نبی رحمت نے دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور کھل ہی نہیں رہی.
نبی رحمت نے اپنا لب مبارک آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے ہیں ایسے جیسے مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں, اور کہا علی لے یہ فتح کا جھنڈا محمد کے ہاتھ سے, اور تلوار کو سونپ لے اور چڑھ جا میدان میں. جب میدان میں آئے تو میدان میں جس کو پہلے لایا گیا اس کا نام مرحب تھا. مرحب کیا تھا؟ مرحب تھا. اس نے سواری پہ بیٹھا, ادھر سے حضرت علی بیٹھے, تیز دار گھوڑے پہ, ادھر سے مرحب بیٹھا. سب سے پہلے اس نے جب حضرت علی کو دیکھا تو مسکرانے لگ پڑا کہ میرے ساتھ اس نے لڑائی کرنی ہے, درمیانے سے قد والے نے میرے ساتھ لڑائی کرنی ہے. تو مسکراتے ہوئے کیا بولتا ہے؟ 7 تلوار گھما رہا ہے. حضرت علی نے کہا پہلے تیری باری تو کر وار. تلوار گھماتے ہوئے حضرت علی کی طرف آیا اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحرب اقبلت تلہب. تلوار گھماتے ہوئے کہتا ہے اور مجھے مرحب کی خیبر کی زمین جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں, اور اتنا جنگجو ہوں کہ 1000 بندے کا اکیلا مقابلہ کر لیتا. جب اس نے وار کیا تو اس کا وار چلا نہیں. اب آ گئی حضرت علی کی باری. حضرت علی نے اس نے بھی اشعار پڑھے. حضرت علی نے پھر کہا اب تیری باری ہے, اب ہماری باری ہے. آپ نے پھر تلوار سیدھی کی اور تیزی کے ساتھ, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے خیبر جانتا ہے, اس میں شک کی بات کوئی نہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات القری المنظرا اوفی ملبس سحاب الساعی کیل السندرا. کہا اگر تجھے خیبر کی زمین جانتی ہے تو سن لے, میں بھی جب پیدا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھا تھا. جو راستوں میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا راستہ کوئی کراس کرتا نہیں ہوں. حضرت علی نے وار کیا, ایک ہی وار کیا, 2 حسم کے 2 ٹوٹے کر نیچے پھینک دیا. خیبر فتح ہو گیا. ہمارا تو حضرت علی کے بارے میں دل و جان سے یہی الفاظ ہیں, میرے آقا دبیر علی لوگو ساڈا پیر علی پیر میرا خدا دا شیر جس نے کیتا مرحب نزیرے مشہور جگ تے شمشیر علی لوگو ساڈا پیر علی حسن دے بابا تا دل دا تاجے حسن دے بابا تا دل دا راجے
فاطمہ دے سر دا تاج مشہور جگ تے مشہور جگ تے وفا دی اخیر علی لوگو ساڈا پیر علی لوگو ساڈا پیر علی صدیق عمر غنی تے پات علی بھی چوتھی خلافت جس نو ملی صدیق عمر دا پیر علی لوگو ساڈا پیر علی لوگو ساڈا پیر علی لوگو ساڈا پیر علی پیر میرا قرآن دا قاری پیر میرا قرآن دا قاری لوگ سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری قرآن بھی لگتا قرآن بھی لگتا تفسیر علی لوگو ساڈا پیر علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.